کوورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں حسن علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ انہوں نے اللہ رب العزت کے کون سے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ کیا دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم میں سے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پرکشیدہ نبی اور رسول تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلیفہ کہا، اور یہ بات قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، اور یہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن کا ادب ان پر لازم قرار دے دیا، اور اس دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے بقیہ دنوں میں شکار حلال تھا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں کم آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بہانہ بنا دیا کہ ہفتوں کے دنوں میں حوض بنا لو، اور پھر جب مچھلیاں ان حوض سے آئیں گی تو ہفتے والے دن اس کو بند کر دو، اور جو مچھلیاں کنویں میں آئی ہوں گی اسے کھا لو۔ لیکن یہی تو ان کا شکار ہو گیا جو کہ اللہ پاک نے ان پر حرام کیا تھا، اور اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ناظرین، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ان کے یہ سب کام سے ناراض تھے اور انہیں منع کرتے تھے، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ دل میں تو انہیں برا کہتے تھے لیکن انہیں منع نہیں کرتے تھے، جبکہ تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے اللہ کے حکم کی سخت مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن کا شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ چنانچہ ان منع کرنے والے لوگوں نے گاؤں کی تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر لی، اور آمد و رفت کے دروازے بھی الگ الگ کر لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضب میں آ کر شکار کرنے والے لوگوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ کوتاہ کاروں میں اگلے دن کوئی بھی باہر نہ نکلا، اور جب ان کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے دیوار کے اس پار دیکھا تو وہ سب بندر بن گئے تھے اور مست ہو گئے تھے۔ اب وہ لوگ تو اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ہزاروں قطار روتے تھے، لیکن یہ لوگ ان بندروں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں تقریباً 12,000 مقرر کی گئی تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے درمیان کچھ کھایا نہ پی سکے، اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ وہ لوگ جو شکار کرنے سے پرہیز کرتے تھے وہ ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ ناظرین گرامی، سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا، ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ ناظرین، یہ مفصل واقعہ سورۃ الاعراف میں موجود ہے کہ شیطان کی ہیلہ بازیوں میں آنے کا انجام کتنا برا اور دردناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جس پر لعنت فرما دیں تو وہ لوگ کیسے دردناک عذاب میں آ کر دنیا سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطانی ہیلہ بازیوں سے محفوظ رکھے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے دلوں میں خلوص پیدا ہو جائے اور وہ شیطانی چرخوں سے آزاد ہو کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اکرم کی سلطنت کے بانی مقرر ہو جائیں۔ ناظرین گرامی، اب کیا تمام بندر اسی قوم میں سے ہیں جو اس دنیا میں ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے صحیح مسلم میں مقبول ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندر اور خنزیروں کے بارے میں حضور سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے جب کسی قوم میں مسخ صورت والا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک اور ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔